فرماتے ہیں زخم الراس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ میری بہنوں، سر کا بڑا ہونا دماغ کے قوی ترین ہونے کی کامل ترین علامت ہے، جو کہ فہم و فراست کی زیادتی کا سبب ہے اور اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زخم الکرادیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھی، مثلا آپ کے مونڈھے، گھٹنے اور کولہے کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ آگے سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طویل المسربہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی، بالوں کی ایک طولانی خط تھی۔ میری بہنوں، عام تجربہ ہے کہ بعض لوگوں کے سینے پر بال ہوتے ہی نہیں اور بعض کا سینہ بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی سی دھاری تھی جو نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ میری عزیز بہنوں، حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبہ والے تھے۔ آگے فرماتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر اور بدر کامل کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، آپ کے بعض صفات کی تشبیہ سورج اور چاند جیسی چیزوں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ میری بہنوں، آپ کے بعض صفات کی تشبیہ سورج اور چاند جیسی چیزوں کے ساتھ دینا شعراء کی عادت اور عرب محاورے کے مطابق تھا، یا پھر یہ محض سمجھانے کے لیے اور تمثیل کے لیے تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے صفات کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ ساری مخلوق سے بلند و برتر تھے۔ میری بہنوں، ذرا غور کیجئے، ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے تشبیہ میں سورج پر ذکر قمر کو ترجیح دی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ چونکہ چاند پر نظر ٹکتی ہے اور دیکھنے والے کو اس سے انس پیدا ہوتا ہے، بخلاف سورج کی کہ وہ نظر کو چم جاتا ہے اور اسے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشذب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ میری بہنوں، حضور کے قد مبارک کی تفصیلی بحث اس سے قبل عرض کی جا چکی ہے، بس اتنا عرض کیے دیتی ہوں کہ آپ کا معجزہ تھا کہ جتنا بھی طویل سے طویل تر انسان آپ کے ساتھ چلتا، آپ اس سے اونچے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں عظیم الہامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ میری بہنوں، سر کا بڑا ہونا قابل مدح صفت ہے، اطباء نے لکھا ہے اور عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ اگر سر قدرتی طور پر موضوع حد تک بڑا ہوگا تو اس شخص کا دماغ بھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑی ہوگی۔ آگے حضرت ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وزیر الشعر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ ان انفرقت عقیقته فرق والا فلا، اگر سر کے بالوں میں بآسانی مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی نکال لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ مانگ نکالنے میں تکلف نہیں فرماتے تھے۔ آگے حضرت ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یجاوز شعره شحمة اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے۔
بہنوں، مراد واضح ہے کہ اگر کسی وقت بال بنوانے میں دیر ہو جاتی تو وہ بڑھ جاتے، اذا ہوا وفرا، یعنی آپ بالوں کو بڑھاتے تھے، ورنہ عام معمول یہی تھا کہ بال کان کی لو تک رہتے تھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں اور پھر سے اس کا اعادہ کہہ دیتی ہوں، مگر آج کل بعض مرد بالکل خواتین کی طرح بال چھوڑ دیتے ہیں جو سینے تک، اور بعض اوقات اس سے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہ قطعاً خلاف سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک کان کی لو تک رہتے تھے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اظہر اللون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، جس میں سرخی ملی ہوئی اور ہلکی سی گندم بونی تھی، اور یہی رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ اظہر چمکدار رنگ والے کو کہتے ہیں۔ اس کی اصل زہرا ہے، جس کا معنی رنگ میں چمک، چاہے سفیدی یا کوئی دوسرا رنگ۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں، واسع الجبین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک طولاً و عرضاً کشادہ تھی۔ یہ حسن کی علامت ہے، اور ہر سلیم الذوق شخص کے خیال میں پیشانی کی وسعت اور فراخی پسندیدہ چیز ہے۔ چونکہ یہاں طالبات بھی موجود ہیں، ان کے اضافہ علم کے لیے میں یہ بھی بتائی دیتی ہوں کہ پیشانی کے بالوں کے نیچے بالکل سامنے والے حصے کو جبہہ کہتے ہیں، اور سامنے سے دائیں اور بائیں والے دونوں حصوں کو جبی کہتے ہیں، یعنی خدین سے اوپر جبین ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ابرو مبارک خمدار، باریک اور گنجان تھے، مگر آپس میں ملے ہوئے بھی نہیں تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک باریک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس طرح ہیں، ازج الحوادب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ آگے آپ کی ناک مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، اقنى العرنین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اونچی تھی، یعنی بلندی مائل تھی۔ فرماتے ہیں، لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشما، یعنی بانسا اونچا اور قدر لمبا معلوم ہوتا تھا، جس پر ایک نور اور چمک تھی۔ جو شخص غور سے نہیں دیکھتا تھا وہ خیال کرتا تھا کہ آپ کی ناک مبارک اونچی ہے، جبکہ فی الواقع ایسی نہ تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی ناک مبارک بلا تأمل اونچی نظر آتی تھی، مگر در حقیقت صفات ثلاثہ، طول، دقت اور کچھ بلندی کی جامع تھی۔ بہنوں، باتیں تو بہت ہیں اور ساتھ ہی وقت کی قلت کا شکوہ بھی اپنی جگہ ہے۔ علاوہ ازیں بھی کوئی کہاں تک آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کر سکتا ہے۔ سیرت النبی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرنے والے سیرت نگاروں کا ایک روشن کہکشاں ہے، لیکن اس روشن کہکشاں میں شامل سیرت نگاروں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سیرت نگاری کا حق ادا کر دیا، بلکہ ہر ایک سیرت نگاروں نے اس معنی خیز جملے کو لکھ کر اپنی علمی کمائی و تہی دامنی کا اعتراف ان لفظوں میں کیا، ما ان مدحتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ آقا کی تعریف تو نہیں کر سکا، لیکن آقا کی وجہ سے میرے مقالہ کی ضرور تعریف ہو گئی۔ بس یہی حالت اپنی بھی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔